میم آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم آپ کو صدقہ و خیرات کی فضیلت اور اس کی اقسام کے بارے میں بتا رہے تھے۔ سال کے اختتام پر صاحب حیثیت مسلمان اپنے مال کی جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ بھی صدقہ ہے، جس کی ادائیگی کے نتیجے میں جہاں انسان کو اجر عظیم حاصل ہوتا ہے وہاں اس کا مال بھی پیوریفائی ہو جاتا ہے اور اس کے کاروبار میں اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں یہاں ہم آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتے ہیں جو ایک عربی کتاب میں درج مضمون سے لیا گیا ہے اور اس کا ترجمہ ہے۔ یہ واقعہ دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ سبق آموز بھی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹڈی دل جب کسی کھیت کھلیان پر حملہ آور ہوتا ہے تو اسے تباہ کر دیتا ہے، کھڑی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے دنوں میں شام میں ایک دفعہ ٹڈی دل نے حملہ کر دیا اور باغات اور فصلوں کو تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں قحط آ گیا اور ایک بڑی تعداد میں لوگ خوراک دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ شام کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے غوطہ۔ اس شہر کے قریب واقع داریہ نامی گاؤں میں ایک شخص کے باغ اور کھیت کھلیان بالکل محفوظ رہے اور ٹڈی دل نے انہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ چنانچہ لوگوں نے حکومت سے شکایت کی کہ اس شخص کے پاس ٹڈی دل کو مارنے کی دوا موجود تھی، جس کے استعمال سے ٹڈیوں نے اس کی فصلوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اس شخص نے کسی اور سے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس پر حکومت نے ایک فوجی دستہ اس شخص کو پکڑنے اور اسے سزا دینے کے لیے بھیجا۔ افسر نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیڑے مارنے والی دوا کو حکومت اور عوام سے کیوں چھپائے رکھا؟ اس شخص نے جواب دیا کہ جو دوا میں استعمال کرتا ہوں اس کا تو سب کو علم ہے، لیکن کوئی بھی اسے استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ افسر نے کہا کہ یہ دوا کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ وہ دوا زکوٰۃ ہے۔ افسر بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹڈی دل زکوٰۃ دینے اور نہ دینے والے باغ میں فرق کر سکتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ چنانچہ فوجی ٹڈیاں اس باغ میں چھوڑتے تھے اور وہ وہاں سے بھاگ جاتی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے یہ حدیث بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مال کی حفاظت زکوٰۃ سے کرو، مریضوں کا علاج صدقے سے، اور بلاؤں اور مصیبتوں کا استقبال اللہ کے سامنے عاجزی سے کرو۔ قرآن حکیم کی سورہ قلم میں باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے جو عربوں میں بہت مشہور تھا۔ یہ باغ یمن کے شہر صنعا سے 2 فرسخ کے فاصلے پر تھا۔ 1 فرسخ 3 میل کے برابر ہوتا ہے۔ اس باغ کا مالک بہت ہی سخی تھا اور وہ اپنے باغ کی پیداوار میں سے غربا اور مساکین پر بھی خرچ کیا کرتا تھا۔ لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد باغ کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات بمشکل پورے ہوتے ہیں، ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں؟ ان کی سوچ میں فتور آ گیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس باغ کو راتوں رات ہی تباہ کر دیا۔ باغ کے مالک سب بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ صبح سویرے ہی چل پڑیں گے۔ چنانچہ وہ پھل توڑنے کے لیے صبح سویرے ہی باغ کی طرف چل پڑے اور راستے میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے گئے تاکہ کسی کو ان کی جانے کا علم نہ ہو۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ آج کوئی باغ میں آ کر ہم سے کچھ نہ مانگے، جس طرح ہمارے باپ کے زمانے میں لوگ آیا کرتے تھے اور اپنا حصہ لے جاتے تھے۔ وہ اپنے تئیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ باغ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ باغ تو تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ شاید غلط جگہ آ گئے، پھر جب انہوں نے غور کیا تو جان گئے کہ تباہ شدہ باغ تو ہمارا ہی ہے، جسے اللہ نے ہمارے طرز عمل کی پاداش میں برباد کر دیا۔ کہنے لگے ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کا ارتکاب کیا ہے، جس کی سزا اللہ نے ہمیں دی ہے۔ سامعین، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی کا عزم اور اس کے لیے ابتدائی اقدامات بھی برائی کے ارتکاب کی طرح جرم ہے، جس پر مواخذہ ہو سکتا ہے۔ صرف وہ ارادہ معاف ہے جو سوچ اور وسوسے کی حد تک رہتا ہے۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں عہد کیا کہ اب اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا
تو اپنے باپ کی طرح اس سے غربا اور مساکین کا حق بھی ادا کریں گے۔ صدقے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی ضرورت مند کو پیسے دے دیے جائیں تو وہ صدقہ ہے۔ یہ اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ اس شخص کی حاجت پوری کرنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے یہ عمل کیا جاتا ہے۔ تو اگر مسکرا کے بات کی جائے اور لوگ اس سے خوش ہوں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کچھ بھی نہیں ہے، آدھی کھجور ہی صدقہ کرو، کسی کو کھلا دو، وہ خوش ہو جائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو حقیقی اسلام ہے اسے اکثر لوگوں نے چھوڑ دیا اور رواج اور رسومات کو اپنا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صدقے کو بھی ایک رسم بنا دیا گیا۔ اسلام کیا ہے؟ حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی انسانوں کے حقوق۔ اب اللہ کے حقوق کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، اگر صاحب حیثیت ہو تو زندگی میں 1 دفعہ حج کرنا۔ اور انسانوں کے حقوق کیا ہے؟ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری جوڑنا، غریبوں کی مالی مدد کرنا، خیرات کرنا، اہل و عیال کے، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب، اور جہاں کہیں بھی کوئی ضرورت مند نظر آئے سب پر خرچ کر کے خود کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا۔ یاد رکھیے کہ صدقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے غضب کو ٹالتا ہے۔ سامعین، صدقے کا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کی جائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں نے صدقے کو ایک رسم کی شکل دے دی ہے، مخلوق کی خدمت کا تصور ہی ختم کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ محرم کے مہینے میں حلیم کی دیگیں تیار کرتے ہیں، ساری رات حلیم تیار کی جاتی ہے اور پھر اسے بانٹا جاتا ہے۔ یہ رسم نہیں تو اور کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ حلیم کی دیگیں تیار کرنے پر جو رقم صرف کی جاتی ہے اسے کسی غریب لاچار کو چپکے سے دے دیا جائے تو کتنا اچھا ہو۔ آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، صدقے کا بکرا۔ یہ کہاں سے آ گیا؟ صدقے کی گائے، صدقے کی مرغی، صدقے کے پیسے کیوں نہیں؟ پوچھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں بیمار ہے اس لیے صدقے کا بکرا دے دیا جائے۔ بقرہ عید کے دنوں میں بکرے کی قربانی کرنا سنت ہے، اور عقیقے میں بکرا کاٹیں، گائے کاٹیں۔ اس کے علاوہ حج میں دم میں بکرا کاٹنا سنت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو تم خرچ کرتے ہو اس کی جگہ اللہ تمہیں اور عطا کرتا ہے۔ یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص کسی مالی پریشانی یا بحران کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ کرتا کیا ہے؟ اس نے اللہ کی خاطر لوگوں کی مالی مدد کے لیے جو رقم مختص کر رکھی تھی اسے روک دیتا ہے، ڈونیشنز دینا بند کر دیتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اخراجات میں کمی کی جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ مال دینا بند کہاں کیا جہاں سے رزق آتا تھا۔ حکم تو یہ ہے کہ جب رزق میں تنگی ہونے لگے تو صدقہ دے کر اللہ تعالیٰ سے رزق میں کشادگی طلب کرو۔ صدقہ دینے سے رزق میں اضافہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، غریب ہیں تو ان کی مدد کی جائے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اپنے غریب رشتہ داروں کی بیٹیوں کی شادیوں کی ذمہ داری لیجیے، ان کی پریشانیاں بانٹ لیجیے۔ مقروض ہیں تو ان کے قرض کی ادائیگی میں ان کی مدد کیجیے، انہیں مشکلات سے نکالنے کی کوشش کیجیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے گا، آپ کے رزق میں اور مال میں برکت ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض غریب رشتہ دار کو دیا جائے۔ اگر وہ مجبور ہے، ناراض ہے، تو اس کی مدد کیجیے، یہ افضل صدقہ ہے جو قبول ہوگا انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے کہ صدقہ آفتوں اور مصیبتوں سے انسان کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کے علاوہ صدقہ دینے کی عادت انسان کی عزت و ناموس کی حفاظت کرتی ہے۔ صدقہ ہر قسم کی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ صدقہ دینے کی عادت انسان کے مال میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ سامعین، صدقے کی افادیت اور فضیلت کے بارے میں مزید مفید باتیں ہم اپنے آئندہ پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی
ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت